السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر یہ استعفے دیں گے تو میں ضمنی الیکشن کروا دوں گا اور بڑا مضبوط ہو کے سامنے آ جاؤں گا۔ اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ ہر بات پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں آئیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ان کا تاثر یہ تھا کہ مجھے کوئی اتنی فکر کوئی نہیں ہے اور ان کی نظر میں سب اچھا ہے۔ اچھا، اب یہ جو پرائم منسٹر نے بات کی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی انوکھی بات کی ہے یا وہ یہ کہا جائے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سچ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب یہ آپ سے بڑا جلسہ نہیں کر سکتے اور کوئی مسئلہ نہیں ضمنی الیکشن کروانا، بڑے آرام سے کروا لیں گے ہم ضمنی الیکشن۔ اچھا، آپ یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو آپ ان کو جواب دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ رپورٹس ہیں جو اس طرح کی جو ہمارے ادارے ہیں وزیر اعظم کو رپورٹس دینے والے، ان میں بہت سارے ادارے سیکیورٹی کے بھی ہوتے ہیں اور اسپیشل برانچ اور دیگر ادارے بھی ہوتے ہیں، وہ سب اچھا کی رپورٹیں ہی دیتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ اور یہی حال پاکستان کے تقریباً ہر حکمران کے ساتھ یہی حال رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ براہ راست عوام سے کٹے ہوتے ہیں اور ان کو خوش آمد کرنے والے کہ واہ جی واہ واہ جی واہ کرنے والے اتنے سارے لوگ ارد گرد ہوتے ہیں کہ انسان جو نا وہ گھبرا آیا جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کی بن گیا اور میں جو سمجھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورتحال پہ جو نا وہ شاید جالب صاحب نے کہا تھا کہ تجھ سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا وہ حکمرانوں کے ساتھ بن جاتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف جو تھے، انہوں نے واجپئی صاحب کو بلایا تھا فیبرری 1999 میں، یعنی 1999 میں واجپئی لاہور آئے اور لاہور ڈیکلیریشن ہوا، بڑا ایک تاریخی قسم کا وہ ایونٹ تھا۔ تو میں تب پاکستان اخبار میں رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، تو میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، کیونکہ جو وفد آیا تھا وہ وفد بہت سارے لوگوں پہ مبنی تھا۔ اس میں فنکار بھی تھے، شاعر بھی تھے، اس میں سیاستدان بھی تھے، اس میں سماجی کارکن بھی تھے، شتروگھن سینھا تھے، اس میں جوید اختر صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں وہ تھے، اس میں دیو آنند جو بہت ہی زیادہ ایک پاپولر انڈین اداکار گزرے ہیں وہ تھے، پی سی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر ہر قسم کی سیکیورٹی کے ادارے موجود تھے ان کے تحفظ کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو کام ہونے جا رہا تھا دونوں ملکوں کے درمیان، یہ انٹرنیشنل پاورز کی مرضی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو وہاں پر دیوانند جو تھے، ان سے جب میری اور دوسرے دوستوں کی ملاقات ہوئی تو میں نے دیوانند سے بالکل ایک رازداری سے، یہ ہوتا ہے نا پروفیشنل جیلسی کہ دوسرے نوں پتہ نہ لگے، تو میں نے ان کو ایک سائٹ پہ لے جا کے ہلکا سا کہا کہ سر میں تہاڈا کالج نہ دکھاواں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے۔ تو دیوانند نے کہا کہ یار میں نے یہ بات تو پرائم منسٹر نواز شریف سے بھی کہی ہے بارڈر کے اوپر کہ مجھے دکھائیں، لیکن یار مجھے کوئی لفٹ نہیں کروا رہا، تو اگر تم یہ کام کر دو تو میں تمہارا ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے میں ان کو دیوانند کو، میرے ساتھ جو دوسرے دوست تھے ان کا نام نہ لینا زیادتی ہوگی، ان میں میرے ساتھ بابر شاہ فوٹوگرافر تھے اور میاں رؤف ہمارے کرائم رپورٹر تھے، لیکن اسپیشل ڈیوٹی ان کے ساتھ ان کی لگی ہوئی تھی ہمارے ساتھ۔ تو میں نے میاں رؤف سے کہا کہ آپ پی سی لاہور کا جو گیٹ ہے ایک وہ چھوٹا، وہ اسپیکر ہاؤس کے بالکل ساتھ تھا اس وقت، اب تو خیر پی سی چینج ہو گیا، لیکن اس وقت بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا گیٹ تھا، بڑا لکیا جیسی، آگے ان کے ایک درخت، اس کے آگے ایک درخت بھی لگتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ وہاں پر گاڑی کھڑی کرو۔ تو دیو صاحب نے کہا کہ یار یہ سیکیورٹی والے تو ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سر آپ نا اس طرح سے چلیں جیسے کہ آپ ٹہل رہے ہیں، اور ایک ان کے جو ان سے شولڈرز پر ایک جو سا تولیہ وہ میں نے ان کو لٹکا دیا، اور ہاتھ میں اخبار اور ان کے جو کوٹ تھا وہ ایسے ہاتھ میں پکڑا، اور وہ بس بالکل نہ ایسے جیسے میرے سے باتیں کرتے ہوئے۔ تو ہم آرام سے پی سی سے باہر آئے اس کے مین دروازے سے، اور پھر لیفٹ پہ ہو کے تھوڑا سا آگے گئے تو وہ گیٹ آ گیا، آگے گاڑی کھڑی تھی جس میں فوٹوگرافر اور رپورٹر موجود تھے۔ تو ہم بیٹھ کے سیدھا پی سی سے جی سی کالج، یعنی جو اب جی سی یونیورسٹی ہے
تب وہ جی سی کالج کہلاتا تھا. تو وہاں پر چلے گئے. وہاں پر جا کر دیو صاحب نے اپنی بہت ساری پرانی یادیں میرے ساتھ شیئر کیں. انہوں نے اس خاتون کا نام بھی بتایا جس پر وہ پہلی بار عاشق ہوئے تھے, ان کی کلاس فیلو تھی, وہ کس طرح سے اس کا انتظار کرتے تھے. تو وہ سارا ایک سین انہوں نے بتایا اور بڑی جذباتی مناظر تھے. دیو صاحب روتے رہے دیواروں کے ساتھ لگ کے, اور جو دروازوں کے ساتھ ان جگہوں پر بیٹھتے رہے جا جا کے کہ میں یہاں بیٹھا کرتا تھا, یہاں بیٹھا کرتا تھا. تو انہیں اپنا سارا ماضی ایک یاد آ رہا تھا. بہرحال وہ سارا واقعہ ہو گیا. پھر ان کو دوبارہ گورنر ہاؤس میں ایک لنچ تھا, وہاں پر پہنچانا تھا, وہ بھی ایک کام تھا. بہرحال وہ میں نے کر دیا کسی طریقے سے, وہ چلے گئے. اور یہ ساری چیز پھر ہم نے جو ہے نا ایک کلر ایڈیشن میں وہ باقاعدہ پاکستان اخبار میں شائع شدہ ہے. یہ سارا واقعہ سارا کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے. تو وقت گزر گیا. نواز شریف صاحب 2013 میں جب وزیر اعظم بن گئے تو میرا خیال ہے 13 یا 14 میں 2014 میں یا 13 میں وہ گورنمنٹ کالج کے کانوکیشن پہ گئے. وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی دیوانند آیا تھا لاہور, وہ بھی اولڈر اوین تھا, تو اس نے مجھے بارڈر پہ کہا کہ میں نے دیکھنا ہے یہ اپنا میرا کالج, تو میں نے آرڈر کیا. تو پھر اس کو ہمارے جو ان سے ہے نا انہوں نے کالج دکھایا اس کا, یعنی ہمارے سرکاری طور پہ اس کو کالج دکھایا گیا. تو میں یہ تقریر سن کے ایک دم حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ اوئے یہ کیا بات ہے, یہ کام تے میں کیتا سی, یہ نواز شریف کو کیا رپورٹس گئیں. تو نواز شریف غلط نہیں کہہ رہے تھے, کیونکہ جن لوگوں کو نواز شریف نے کہا تھا انہوں نے یہی رپورٹ دی کہ جناب اسی کالج نو وہاتا ہے اور وہ بڑا خوش ہے. جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی کہ یہ سارا کام میں نے اور میرے ساتھ جو دوست میں نے جن کا نام لیا میاں رؤف اور بابر شاہ, انہوں نے کیا. اور اس کے بدلے میں چونکہ ہم نے ایک سیکیورٹی کا باقاعدہ حصار توڑا تھا ایک طریقے سے, تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مجھے کافی یعنی کو 2-3 ماہ تک جو ان سے نا سیکیورٹی کے ایک خاص ادارے کے سامنے جا کر اپنی صفائی دینی پڑی کہ سر میری کوئی سازش نہیں سی گی, میں صرف ایک ایڈوینچر دے چکر ہی سا کہ میری ایک سٹوری بن جائے گی. تو وہ پھر باہر لوگوں نے یہ پتہ چل گیا, یقین آ گیا اس بات کا کہ ہاں یہ بچہ جو ہے, تب میں بچہ ہی ہوتا تھا, ظاہر ہے اس وقت میری عمر اتنی نہیں تھی. تو وہ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ جو ان سے نا اسے سچ بول رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں پاکستان اور بھارت یا بنگلہ دیش اس طرح کے ممالک کے جن کو تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے, تو وہاں پر ان کو جو رپورٹ جاتی ہیں وہ سب اچھا کی رپورٹ ہی ہوتی ہیں کہ واہ جی واہ بالکل ٹھیک ہو گیا, واہ جی واہ میاں صاحب چھا گئے, خاں جی تسی چھا گئے, اس طرح کی رپورٹس ہوتی ہیں. اور جس کے نتیجے میں حکمران جو ہے نا وہ اس کو کہنا چاہیے کہ وہ ایک فولز پیراڈائز میں رہ رہا ہوتا ہے, احمقوں کی جنت میں وہ رہ رہا ہوتا ہے. اور اس کو تب ہوش آتا ہے جب اس کا تختہ الٹ جاتا ہے, اور پھر جب وہ عوام میں آتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اوہ میں نے تو یہ غلطیاں کی تھی. کیونکہ آپ کسی بھی سابق حکمران جو کہ پاکستان کے گزر چکے ہیں ان کا اگر انٹرویوز پڑھ لیں دیکھ لیں تو وہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ غلطی کی تو بھائی اس لیے نہیں پتہ لگا, اس لیے نہیں پتہ لگتا. وہی وجہ ہے کہ جڑے ارد گرد تاڈے پھر رہے ہوندے نا وہ ہوتے تو انسانی شکل میں ہے, لیکن ان کے پاس ایک ایسا گر ہے کہ وہ آپ کو ہر چیز سے جو انسان بالکل کر دیتے ہیں کہ یار ہر شے واہ جی واہ تو نہیں ہوئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. وہ جالب صاحب نے اس پر بھی ایک بڑی طویل نظم لکھی ہوئی ہے کہ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں, ان کا گھونٹ دے گلا ان کی کھینچ لے زباں, میں نے اس سے یہ کہا. یہ ایک بڑی طویل ان کی نظم ہے جو انہوں نے اسی طرح کے حکمرانوں کی حالت پہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ حالت ہے اس وقت عمران خان کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضمنی الیکشن کروا لیں گے. او بابا ضمنی الیکشن آپ کا یعنی اگر اپوزیشن ساری استعفے دے دے تو میرا خیال یہ 155 کے قریب یا شاید اس سے زیادہ قومی اسمبلی کے حلقے بنتے ہیں. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی میں بھی کم از کم 170 کے قریب تو یہ لوگ ہیں. تو آپ اتنے حلقوں میں ضمنی الیکشن کروا لیں گے خان صاحب. میں نے یہ اس کے بعد آپ سے پوچھنا بنتا ہے کہ آر یو ان یور سینسز کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ استعفے دے کے گھر بہ جان گے. وہ نہیں پائے نا, انہوں نے گھر نہیں بہنا, انہوں نے تانوں گھر بنا ہے. ایک افراتفری کا عالم ہوگا
اور ہر طرف جو سا ہے ہر حلقے میں پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہوں گے، چیزوں کو باقاعدہ طور پہ رزسٹ کیا جا رہا ہوگا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں، اور خان صاحب کا کانفیڈنس جو ہے وہ اپنے طور پہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ خان جی گھبراؤ نا، اسی تہاڈے نال ضمنی الیکشن بھی کرا دیں گے۔ میں خان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ضمنی الیکشن تے بڑی دور دی گل ہے۔ 13 تاریخ نو جلسہ ہو رہا 13 دسمبر نو لاہور چ، اور روک کے ویکھ لو پہلے، جے وہ تے تسی ناکام ہو گئے، جے تسی ملتان نہیں روک سکے جلسہ، تو لاہور کی میں روک لو گے؟ بہرحال حکمرانوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ حقائق سے، خاص طور پہ زمینی حقائق سے بہت زیادہ دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر عمران خان سمیت جتنے بھی حکمران آئے ہیں یا آنے والے ہیں، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ ختم نہ کریں، تاکہ انہیں حقائق کا علم ہوتا رہے، ورنہ یہی حالات ہوں گے کہ جو آیا ہے وہ جب جائے گا، یا اس کے جانے کے جو پیریڈ ہے اس حکومت کے دوران اس کو گالیاں پڑتی رہیں گی۔ تو ان گالیوں سے بچنے کے لیے عوام سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔